السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ و تعالی عرش پہ بلند، مستوی اور قائم ہوا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یہ دن کتنے بڑے تھے؟ کیا یہ دن اس طرح کے ہیں جیسے آج کل ہمارے دنیا کے دن ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے، یا یہ وہ دن ہے کہ جو کہ 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے؟ تو اس میں راجح چیز یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو اللہ کے ہاں بڑا دن ہوتا ہے، 1000 سال والا، جیسے قیامت کے دن ہوگا۔ اور کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کیونکہ یہ بات ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے کی۔ اور یہ جو 24 گھنٹے والا دن ہے، یہ سورج کے مطابق ہوتا ہے، اور سورج کی تخلیق سے پہلے کی یہ بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 6 دنوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کرنا ہو یا کسی کام کو کرنا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن آسمانوں کو اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے لمبے عرصے پہ محیط جو ہے 6 دن ان میں پیدا کیا، جس کی مختلف جو ہے حکمت کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے کسی بھی کام کو بتدریج اور آہستہ طریقے سے کرنے کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ جو کام ہے اس کو اچھے طریقے سے مناسب وقت دے کے آہستہ آہستہ سے اس کو انجام دیا جانا چاہیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو قرآن میں منشن ہے، جو حدیث میں منشن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس چیز کا بیان آ جائے اس پہ اسی انداز سے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم اس میں تشبیہ نہیں دے سکتے کہ یہ اس انداز سے ہے جیسے فلاں مخلوق کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلند ہونا، اس کے لیے علو یعنی کہ بلندی کی جہت کا ہونا، اور پھر اس کا عرش سے اوپر ہونا، یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے، جو سمجھ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انداز سے ادراک نہیں کر سکتی کہ ہم اس کی مکمل کیفیت بیان کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو بیان ہو گیا ہم اس کا انکار کر دیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، بلکہ جس انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے اسی انداز سے بیان کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ یغشی اللیل النہارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یغشی اللیل النہار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کو رات کے ذریعے چھپا دیتا ہے، یعنی دن روشن ہوتا ہے، اس پہ رات کا غلبہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ دن جو آتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، اور یہ جلدی سے، تیزی سے اس کا پیچھا کرتی ہے رات دن کا، اور پھر دن رات کا پیچھا کرتے ہیں کہ ان کے درمیان گیپ نہیں ہوتا، ان کے درمیان فرق نہیں ہوتا۔ دن کی روشنی ہوتی ہے، پھر اچانک جلدی سے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر جب صبح کی روشنی ہوتی ہے تو پھر جو اندھیرا ہے وہ جلدی سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا۔ والشمس والقمر والنجوم،
اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو پیدا کیا مسخرات بامرہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے تابع ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کے چکر اور جو ان کا دائرہ مقرر کر دیا، وہ اسی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خلق ہے، کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، والامر، تو حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا اور حاکم بھی اللہ ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی ہی خوبیوں والا اور بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کی بزرگی کے جو اتنے جو نشانیاں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو اور اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کے، وخفیہ اور چپ کے چپ، یعنی تنہائی میں گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعائیں مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، بلا شبہ وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حد سے گزرنے والوں کو اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دعا میں بھی اعتدال اور میانہ روی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں زیادتی سے، حد سے تجاوز کرنے سے روکا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دعا کرے تو وہ بڑی مختصر اور سمپل طریقے سے دعا کرے، اور اس میں وہ ایگزیجریٹ نہ کرے، اس میں وہ جو ہے غلو نہ کرے، حد سے نہ بڑھ جائے۔ تو مختصر جو دعا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم دعائیں دیکھتے ہیں تو بڑے ہی جامع قسم کے اور تھوڑے سے الفاظ ہوتے تھے جو بہت ساری چیزوں کو کور کرنے والے تھے، تو اس لیے جو شرعی طور پہ جو دعا کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ مختصر انداز سے دعا کی جائے، کہ وہ مختصر الفاظ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، نہ کہ اس میں ایگزیجریشن کی جائے اور لمبی چوڑی کہانیاں شروع کر لی جائیں یا بہت زیادہ ڈیٹیل میں بندہ پڑھ جائے۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دعا کے ادب کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح گا گا کے دعا کرنا، یہ بھی دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح شعر بنا بنا کے ان میں دعائیں کرنا، یہ بھی دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جو سادگی ہے اور اختصار ہے، یہ دعا کا حسن ہے اور دعا کا ادب ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اس کی درستگی کے بعد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی اصلاح کر دی، اس کے بعد تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، گناہ کر کے اور برائیاں کر کے اور جرم کر کے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو پکارو، خوفًا وطمعا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے صحیح ایمان۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا درس کیا ہے، کہ انسان میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ اس چیز کے مطابق نہیں ہے جس کا مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا۔ تو اس لیے بے خوف ہو جانا کہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور ڈاری کوئی نہیں ہے، اور بس یہ جھوٹی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں تو اسی طرح بدبختی پہ تلا رہوں گا اور بد عملی کرتا رہوں گا اور بے عملی میں پڑا رہوں گا، اور اللہ نے تو معاف کاری دینا ہے۔ یہ اس طرح کی جو ہے نا ایکسیسو اور غلو امید میں، یہ درست ایمان نہیں ہے، یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ڈر میں ایسا پڑنا کہ امید ہی انسان ختم کر بیٹھے، کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسی چیز میں ہی پریشان ہوتا رہے اور وسوسوں کا شکار رہے کہ بھئی اب میری تو معافی نہیں ہو سکتی، میں توبہ کروں تو پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اسی چیز میں وہ مرتا کڑتا رہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ نا امید ہو گیا ہے، تو یہ جو نا امیدی ہے یہ بھی کفر کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو ایمان ہے
وہ اسی چیز کے درمیان ہے کہ خوف بھی ہے اور طمع یعنی امید بھی ہے۔ ان رحمت اللہ، بلا شبہ اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، وہ نیکوکاروں کے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان کا نیکی کرنا اور ایمان لانا، عمل صالح کرنا، دین پہ عمل پیرا ہونا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کو گھیرے گی جو اللہ کے قریبی ہیں، جو محسنین ہیں۔ تو اس لیے بے خوف ہو جانا اور بدعملی میں پڑ جانا، ایسا بے خوف ہونا کہ بدعملی میں پڑ جانا اور پھر سوچنا کہ اللہ کی رحمت قیامت کے دن میرے لیے ہوگی، یہ ایک خام خیالی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کو یہ طمع اور یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اگر میں اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یرسل الریاح، جو کہ ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرم بین یدی رحمتی، اور وہ جو ہوائیں ہیں وہ ایک خوشخبری ہیں، وہ ایک وقت آنے سے پہلے ایک خوشخبری کی صورت میں آتی ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے بارش کی صورت میں وہ آنے والی۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، اور جب وہ جو ہوائیں ہیں وہ باری بادلوں کو، جو بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے لاتی ہیں، سکناہ لبلد میت، تو ہم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بادل کو کسی مری ہوئی زمین یعنی خشک سرزمین کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اس سے بارش نازل کرتے ہیں، پانی اس سے گرتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پھر ہم اس سے جو ہر قسم کے پھل ہیں وہ نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال کھڑا کریں گے، اور یہ مثال اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مردہ زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، اس پہ کچھ اگ نہیں رہا ہوتا، اور اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں آتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے اور وہاں سے کھیتیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھل اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اس طرح خشک زمین سے اور مردہ زمین سے فصلیں اگا دیتا ہے، وہ اللہ اسی انداز سے زمین سے مردوں کو بھی نکال لے گا جب قیامت کا وقت ہوگا۔ والبلد الطیب، اب اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسری مثال دیتے ہیں نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی، کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنی پیداوار کو اللہ کے حکم سے بہت اچھے طریقے سے نکالتی ہے اور بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ والذی خبوثا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس میں سے کچھ پیداوار نہیں نکلتی سوائے کچھ تھوڑی سی ردی قسم کی پیداوار کے۔ تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ جو شخص نیک ہو، جس کی فطرت اچھی ہو، اس کو جب نصیحت آتی ہے، اس کو جب وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے تلقین آتی ہے، تو وہ اس نصیحت کو پکڑتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے اور اس کا اثر اس پہ نکلتا ہے۔ اور جو مردہ ہوتا ہے جس کا دل، اور جس میں خرابی ہوتی ہے جس کے اندر، تو اور جس کی فطرت خراب ہو چکی ہوتی ہے، وہ پھر یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی اور اس کا دین اور اس کے احکامات جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس پہ اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک سلیم الفطرت یا اچھی فطرت والے شخص پہ ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اچھی زمین ہے یا ایک بنجر اور خراب زمین ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون،
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह हम अपनी निशानियाँ जो हैं वो बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो शुक्रगुज़ार हैं। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ अंबिया और उनकी कौमों का तज़किरा किया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो तज़किरे किए हैं चंद अंबिया और उनकी कौमों के, इनमें कदर मुश्तरक ये है कि तमाम अंबिया अपनी कौमों को अल्लाह की तौहीद की और दीगर अहम मामलात की दावत देते हैं, और उनकी कौमें उनका मज़ाक उड़ाती हैं और वो उनको झुठलाती हैं, और फिर उसके नतीजे में बल्कि उनको ये चैलेंज भी करती हैं वो कौमें कि भई अगर अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अज़ाब पे आ जाए, और फिर उसके नतीजे में फिर जब वो हिदायत को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, तो फिर अल्लाह का अज़ाब भी उन कौमों पे आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र करते हैं कि लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। फ़क़ाल या कौम अबुदुल्लाह, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैर, कि जिस अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बिलाशुबा मैं डरता हूँ कि तुम पे एक बहुत बड़े दिन का अज़ाब आ जाए, यानी अल्लाह का अज़ाब तुम्हें किसी दिन आ पकड़े, उससे मैं डरता हूँ। तो इससे पहले कि तुम पे अज़ाब आ जाए, तुम अपने शिर्क से बाज आ जाओ और खालिस सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कालल मलउ मिन कौमिही, तो उसकी कौम के जो बड़े-बड़े सरदार थे उन्होंने कहा, इन्ना लनराक फी ज़लालिम मुबीन, कि हम तो तुम्हें वाज़ेह गुमराही में देख। तो देखें अगली जो कौमों के वाक़यात हैं उसमें भी इस चीज़ का तज़किरा आएगा कि अ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, तो ये जो मुशरिक हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि तुम गुमराह हो। तो ये शुरू से ये वतीरा रहा है कि जो बातिल में धँस जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, जब उनको कोई राह रास्त की तरफ बुलाए, हक की तरफ बुलाए, तो वो हक की तरफ बुलाने वालों को गुमराह और सीधी राह से भटका हुआ करार दे देते हैं। क़ाल या कौमी लैसा बी ज़लाल, तो उसके जवाब में नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, लैसा बी ज़लाला, मैं गुमराही में नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, और मेरा काम ये है कि मैं अपने परवरदिगार के जो पैगामात हैं वो तुम तक पहुँचाता हूँ। व अनसहु लकुम, और मैं तुम्हारी खैरख़्वाही करता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मुझे अल्लाह की तरफ से उन उमूर की खबर दी गई है, उस चीज़ के मुतल्लिक़ बतलाया गया है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें चूँकि उस चीज़ का इल्म नहीं है, तो अब वो जो वही का इल्म है वो मैं तुम तक पहुँचा रहा हूँ कि अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ और शिर्क को छोड़ दो। अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम, क्या तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है, क्या तुम इसलिए हैरत में पड़े हुए हो कि अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब की तरफ से जो नसीहत है वो अला रजुलिम मिनकुम, तुम ही में से एक आदमी पे आ गई है। लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, वली तत्तकू, और ताकि तुम वो जो तुम्हें बयान कर रहा है उससे तुम तकवा इख्तियार करो और अल्लाह का डर तुम में आए, वला अल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो जो अल्लाह की वही एक इंसान पे यानी मेरे पे आ गई है, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो क्या तुम उस चीज़ से ताज्जुब में पड़ गए हो कि एक इंसान नबी और रसूल कैसे हो सकता है? तो इसमें कोई ताज्जुब या अचंभे वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फ़ज़ल है कि अल्लाह जिसको पसंद करता है, जिसको मुंतखब करता है, उसको नबी बना के भेजता है, रसूल बना के भेजता है, और वो इंसानों में से ही आते हैं। और मकसद उनका क्या होता है कि लियुनज़िरकुम, ताकि वो डराएँ और लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, ताकि उनकी दावत को कबूल करने वालों पे अल्लाह का रहम हो। फ़कज़्ज़बूहु, तो जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है उन्होंने उन्हें झुठला दिया। फ़अनजयनाहु, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को नजात दी, वल्लज़ीन मअहू, और जो उनके साथी थे नूह अलैहिस्सलाम के। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की।
اور ان کی تبلیغ کرنے کے نتیجے میں کوئی تقریباً 72 لوگ ہی صرف تھے جو مسلمان ہوئے، اور اسلام قبول نہ کرنے والوں میں ان کی بیوی اور بیٹا بھی شامل۔ تو اتنا لمبا عرصہ جب انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن لوگ اپنے شرک پہ پکے تھے، اور ان کی عبادت کرنے سے باز نہ آتے تھے، جو جو انہوں نے معبود اللہ کے علاوہ پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو ایک کشتی میں چڑھا کے اس طرح نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بلا شبہ وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے، یعنی اپنی ہٹ دھرمی میں اور اپنی جہالت میں وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ ان کو حق نظر نہیں آتا تھا اور سمجھ نہیں آتا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اس کے بعد عاد، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا جو انہی کی قوم میں سے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کا بھائی کہا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو بڑے کافر لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، کہ ہم تو تمہیں بیوقوف دیکھتے ہیں، ہماری نظر میں تم کم عقل ہو، نعوذ باللہ، اور بیوقوف ہو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاہَةٌ، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں کوئی کم عقلی کی بات نہیں کر رہا، میں تو سمجھداری کی بات کر رہا ہوں، ہدایت کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو مشرک ہیں قوم عاد کے، یہ توحید کی دعوت کو دینے والے کو بیوقوف اور کم عقل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے جو پچھلے رکوع میں تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو گمراہ قرار دے رہی ہے، اور یہاں یہ قوم خود بے عقل ہو کے، بیوقوف ہو کے، تو جو نبی ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بیوقوفی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہاری طرف اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، جو مجھے امانت دی گئی ہے وہ میں امانت داری سے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اس تعجب میں ہو کہ تمہارے رب کا جو ذکر ہے، جو نصیحت ہے، وہ تمہیں میں سے ایک آدمی کے پاس آ گئی، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْکُرُوا، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنا دیا اس زمین پہ، کہ تم قوم نوح کے ہلاکت کے بعد تم اس دنیا میں ان کے جانشین بن گئے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری خلقت میں، تمہارے جسموں میں جو ہے وہ پھیلاؤ اور تندرستی دی، یعنی یہ جو قومیں آتی، یہ بڑے ہی جوان اور بڑے بڑے تگڑے تگڑے لمبے لمبے قد کے لوگ تھے، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اسی اللہ کی ہی عبادت کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا اجئتنا، تو ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، وہ نظر ما کان یعبد آباؤنا،
اور हम उनको छोड़ दें जिनकी हमारे आबाओ अजदाद इबादत किया करते थे। फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। तो तुम ऐसा करो कि जिस चीज़ से डराते हो, जिस अज़ाब से, उसको ले ही आओ। इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी अब देखें इस कौम का आलम कि वो कह रहे हैं कि भई ये कैसे हो सकता है कि हम उन चीज़ों को पूजना छोड़ दें, उनकी इबादत करना छोड़ दें जिसकी इबादत हमारे आबाओ-अजदाद करते थे। तो आबाओ-अजदाद की अंधी तक़लीद में उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं कि हम अपने आबाओ-अजदाद का दीन और उनका अमल छोड़ दें, बल्कि इसके मुकाबले में अगर तुम अपना अज़ाब लेकर आना चाहते हो, जो तुम हमें आते हो कि अगर हम तौहीद की तरफ नहीं आए तो अल्लाह हमें तबाह व बर्बाद कर देगा, तो अगर कर सकते हो तो ले आओ, लेकिन हम अपने आबाओ-अजदाद की प्रैक्टिसेज़ को नहीं छोड़ेंगे। क़ाला क़द वक़ा अलैकुम, हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाशुबा तुम पे तुम्हारे रब की तरफ से अज़ाब और उसका ग़ज़ब आने ही वाला है। अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्यतमूहा, क्या तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो, बहस कर रहे हो उन नामों के बारों में, उन नामों के बारे में और उन बुतों के बारे में सम्मय्यतमूहा जिनके नाम तुमने खुद रखे हैं। अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे आबाओ-अजदाद ने खुद उनको लक़ब दिए हैं कि ये बारिश देने वाला है, ये औलाद देने वाला है, ये करने वाला है, ये हमारा जो माबूद है वो ये काम करता है। अलगर्ज़ मुख्तलिफ कामों पे अपने-अपने माबूद मुकर्रर किए हुए हैं, खुद ही उनके नाम रखे, खुद ही उन पे दावा कर दिया कि इनके पास ये खुदाई इख्तियारात हैं। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उसके बारे में कोई दलील नाज़िल नहीं की। और ना ही तुम्हारा दावा है कि अल्लाह की तरफ से हमें हमारे पास ये दलील आई है कि ये जो इलाह हैं मुख्तलिफ और ये देवता हैं, ये फलाँ-फलाँ काम करते हैं। खुद तुमने ये सारा कुछ गढ़ा है, उनके नाम भी और वो करते क्या हैं, उनकी ताकतें क्या हैं, सब बेबुनियाद चीज़ें हैं। वो सब तुमने और तुम्हारे आबाओ-अजदाद ने गढ़ी हैं और अब उसी चीज़ पे मुझसे तुम लोग बहस कर रहे हो। फंतज़िरू, तो तुम लोग इंतज़ार करो। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ कि अगर तुमने हक़ की दावत को कबूल नहीं करना तो फिर हम दोनों इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो पकड़ है जब वो आएगी तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सच पे था और कौन बातिल पे। फ़अनजयनाहु, तो हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम को निजात दी। वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना, और उन लोगों को निजात दी अपनी रहमत के साथ जो लोग हूद अलैहिस्सलाम के साथ थे। वक़ताना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुठलाया उनकी हमने जड़ काट दी। वमा कानू मोमिनीन, और वो लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। तो ये जो कौम हूद है, आद, ये इतने बड़े-बड़े थे कि इन पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सख्त आंधी की तरह हवा चलाई और फिर ये औंधे मुँह पड़े हुए थे। व इला समूदा अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ, अब ये उसके बाद आने वाली कौम है, कौम समूद। तो समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, तो उन्हीं की कौम में से थे। क़ाल या कौम इब्दुल्लाह, उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि जिसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है। उन इन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए कोई मोजज़ा होना चाहिए और जिस तरह हम माँगे उस अंदाज़ से होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक ऊँटनी जो है, वो इन पहाड़ों से हमारे सामने निकले, तो हम फिर मानेंगे कि भई ये मोजज़ा है, तो उस मोजज़े की वजह से हम ईमान ले आएँगे। लेकिन वो मोजज़ा आ गया और वो लोग ईमान नहीं लाए। तो सालेह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आया, ये अल्लाह की जो ऊँटनी है, यानी मोजज़े के तौर पे अल्लाह ने जो ऊँटनी ये भेजी है, ये तुम्हारे लिए एक निशानी है, ये तुम्हारे लिए एक दलील है। फ़ज़रूहा, इस ऊँटनी को खुला छोड़ दो, ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह, ये अल्लाह की ज़मीन पे जहाँ से चाहे खाती फिरे। वला तमस्सूहा बिसूइन, और इसको
برائی کے ساتھ نہ چھونا، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے صالح علیہ السلام نے کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ تم اس حالت کو یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد تمہیں زمین کے جانشین بنا دیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بنا دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم نرم زمین سے اپنے محل بناتے ہو، یعنی کہ نرم مٹی کو گوند کے پھر اس کی اینٹیں بنا لیتے ہو پکا کے، اور ان اینٹوں کے ذریعے محلات تعمیر کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور جو پتھر کے سخت پہاڑ ہیں ان کو تراش کے تم اپنے گھر بنا لیتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ ہنر عطا کیا ہے جس سے تم اتنا فائدہ زمین سے اٹھا رہے ہو، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو تکبر کرنے والے بڑے تھے، سردار تھے، انہوں نے للذین استضعفوا لمن آمن منہم، تو جو ان میں سے جو کمزور تھے، جو ایمان لا چکے تھے، غریب، ان سے یہ تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو ان کے رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو ان لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم اس چیز کے ساتھ جو ان کو دے کے بھیجی گئی ہے، یعنی توحید کی دعوت، اور جو دین دے کے صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو جو وہ تکبر کرنے والے بڑے تھے انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس چیز پہ تم ایمان لاتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اس سے کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقالوا، اور انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، کہ جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، جو عذاب ہم پہ لانا ہے لے آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم پیغمبر ہو۔ فاخذتهم الرجفہ، جب انہوں نے اس طرح کی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، اور دوسری آیات میں تذکرہ ہے چیخ کا، تو ان پہ ایک سخت چیخ کی آواز بھی آئی جن سے وہ یعنی کہ دہل گئے، اور اسی طرح زلزلہ بھی آیا نیچے سے جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اس زلزلے کے نتیجے میں اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چل پڑے۔ وقال یا قومی، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، کہ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے صالح علیہ السلام کی بات کا، تو یہاں تو یہ کہ عذاب آنے سے پہلے جب وہ وہاں سے چلے ہیں تو اس وقت یہ کہہ کے اپنی قوم کو گئے ہیں، یا عذاب آنے کے بعد انہوں نے یہ جملے کہے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کو اس کنویں میں پھینکتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو اس انداز سے یہ بھی ان لوگوں کے قوم کے مرنے کے بعد کے جملے جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ جی اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔